خالد نظامی صاحب، مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ وہاں کی جماعت نظامی کے ناظم حضرت نور اللہ خان نظامی صاحب بھی اس ویبینار سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے صاحبزادے پروفیسر محمد فخر الدین نظامی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں درازی فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر محمد فخر الدین نظامی صاحب سے کہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں۔ خواجہ سید محمد نظامی مدذ اللہ العلی و دیگر شرکاء و ناظرین کرام، والدی مرشدی قاری محمد نور اللہ حسن نظامی دامت برکاتہم اور ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن المجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر اسلام، آپ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کی خدمت پر ابھارنے کے لیے مختلف طریقوں سے ترغیب دیتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے والا خدا کے ہاں ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہو اور ہمیشہ روزے رکھتا ہو۔ مذکورہ حدیث سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تصوف اور صوفیہ حضرات کی تعلیم دراصل قرآن و سنت کا نچوڑ اور اس کی عملی صورت ہے اور انسانیت کے لیے ضامن ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا ہی اس غرض سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عبادت سے یہاں مراد فقہ کتاب العبادات والی عبادت پنجگانہ ہی مراد نہیں، بلکہ اپنے وسیع و عام مفہوم میں طلب رضا الہی سے مراد ہے۔ ساری عبادتوں کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک امر الہی کی تعظیم، دوسری خلق خدا پر شفقت، دوسرے لفظوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے۔ خدمت خلق میں ایک دوسرے پر سبقت لینا بھی عبادت ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں کا خیال رکھنا احترام انسانیت ہے۔ دین اسلام میں تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کے احکامات موجود ہیں۔ اسلام بہنوں بھائیوں سے لے کر پڑوسیوں تک، مسلمانوں سے لے کر غیر مسلموں تک، انسانوں سے لے کر حیوانات تک ہر ایک سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ انسانی خدمت کو محض ذاتی مفاد اور بیان بازی کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے، بلکہ یہ وہ پھول ہے جن کی بدولت اپنی عملی زندگی کے چمن میں بہاریں لائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہم ایثار و ہمدردی کی صفت کو اپنائیں گے تو یقین کر لیں معاشرہ امن خوشحالی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اسلام صرف عبادات کا ہی دین نہیں بلکہ حسن معاشرت بھی اس کی روشن قندیل ہے۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بڑا ریوڑ بکریوں کا عطا فرما دیا۔ وہ شخص اپنے خاندان اور قبیلے میں واپس جا کر کہنے لگا، اے لوگو اسلام لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اپنے فقیر ہونے پر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حقوق العباد خدمت خلق سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلاش کر کے غلاموں کو آزاد کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راتوں کو لباس بدل کر خلق خدا کی داد رسی کے لیے نکلنا، حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی فروخت کرنے والی یہودی سے کنواں خرید کر مسلم و غیر مسلم سب کے لیے وقف کر دینا تاریخ کے مشہور واقعات میں سے ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ وسلم عزیز مرجع عام و خاص شاہ و گدا بن گئے۔ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع اس قدر ہوا کہ سلاطین دکن کی عظمتیں مانند پڑ گئیں۔ اب خانقاہ نظام سے دستگیری، غریب نوازی، انسان سازی کا کارنامہ انجام دیا جانے لگا۔ روزانہ لنگر خانے سے ہزاروں لوگ شکم سیر ہونے لگے، مگر آپ کا حال یہ تھا کہ مسلسل روزے رکھتے اور سحری میں خادم کھانا پیش کرتا تو اس خیال سے نہ کھاتے کہ نہ جانے اس وقت کتنے لوگ بھوکے پیاسے سو رہے ہوں گے۔ خلق کی درمندی کی ایسی انوکھی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے سے جنت ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو ایک کنویں کے گرد چکر لگاتا دیکھا اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب تھا۔ اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کتے کو پانی پلایا تو اس کی نیکی کے بدلے بخش دیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار مخلوق کے سلسلے میں اجر ملتا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور بدسلوکی سے جنت و جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں تو آپ سوچیں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلوق کی خدمت اور حقوق العباد پر کوئی اثر باقی نہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب میں والد صاحب سے دعا گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا دائم الفضل والبریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المماہ والصنیہ، اضافی البلاء البلیہ، صلی اللہ محمد وعلہ البرۃ النقیہ، واغفر لنا بالاشیاء والاشیاء، ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی علی جمیع المسلمین والمسلمین، سلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد فخر الدین نظامی صاحب۔ حضرات، اگر میں ایسا کہوں کہ چشتی سلسلہ اور قادریہ سلسلہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے دو دریا ہیں، تو یہ شاید کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں سلسلوں کا اکثر سنگم ہوتا ہے اور یہ مل بھی جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، بس یہ سمجھیے کہ ملے ہی رہتے ہیں، جدا نہیں ہوتے۔ اور انہی دونوں دریوں کا ایک سنگم ہے ہمارے جماعت نظامی بلاری کے ناظم علی جناب حضرت پیر پاشا قادری نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے پاشی نظامی صاحب اور بھتیجے فرید نظامی صاحب بھی شامل ہیں۔ میں حضرت پیر پاشا صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مرشد وعلی آل محمد بارک وسلم کما تحبیت صلی علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سید پیر پاشا چشتی نظامی سجاد نشین آستان عالیہ حضرت شاہ خواجہ خلندہ سے خاضر بادشاہ صاحب چشتی نظامی قادری خاضر لنگ بند جگت گرو بلاری کرناٹک سے ہوں۔ میں ہر سال بلا ناغا حضرت خواجہ امیر خسرو چشتی نظامی رضی اللہ عنہ کے عرص شریف میں حاضری دیتا رہا ہوں۔ اس دفعہ موجودہ حالات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، لہذا موجودہ سجادہ نشین حضرت سید خواجہ محمد چشتی نظامی اور حضرت خواجہ سید محمد شافعی چشتی نظامی سے ادباً التجا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے طرف سے ہمارے پیر و مرشد قبلہ کعبہ مشہور مولا حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی
اور مصور فطرت شمس العلماء سے خواجہ حسن نظامی اور سیدہ خواجہ بانو دادمہ نظامی کی بھی خدمت میں ہمارا سلام قدم عرض کریں. اور اس سال جو حضرت امیر حضور اللہ تعالیٰ عنہ کا 716واں عرس شریف ہے، ہم سب کی طرف سے اور جماعت بلالی نظامی جماعت بلالی والوں کی طرف سے بھی حضرت کی خدمت میں سلام قدموں سے عرض اور سب کو عرس مبارک ہو. بہت بہت شکریہ عالی جناب پیر پاشا صاحب. حضرات، اس پورے بر صغیر میں کوئی بھی ایسا بڑا شاعر نہیں گزرا ہوگا جس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش نہ کی ہو. وہ چاہے علامہ اقبال ہوں جو پہلی دفعہ جب تشریف لائے حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور انہوں نے اسی وقت کچھ اشعار فرمائے. انہوں نے ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے، ہند کا داتا ہے تو تیرا بڑا دربار ہے، کچھ ملے مجھے بھی اس دربار گوہر بار سے، محو اظہار تمنائے دل ناکام ہوں، لاج رکھ لینا کہ میں اقبال کا ہم نام ہوں. یہ جن کا ذکر کر رہے ہیں اقبال کا اور ان کے ہم نام ہونے کا، تو آپ سے عرض کروں کہ اقبال حضرت خواجہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کے زر خرید غلام تھے جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ آپ کے غلام کا نام بھی اقبال تھا، آپ اسی بات کی لاج رکھ لیجیے گا. اور اسی طرح اسد اللہ خان غالب صاحب، انہوں نے بھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت ایک جگہ نہیں کئی جگہ پیش کیا اور فرمایا، غالب تیرے کلام میں کیوں گر مزہ نہ ہو، غالب تیرے کلام میں کیوں گر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو دھو کے خسروے شیریں سخن کے پاؤں. اب میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب جو سیکرٹری ہیں غالب اکیڈمی کے، کہ آپ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں. عالی جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. خسرو کا عرس ہر سال شوال کے مہینے میں 17 تاریخ کو ہوتا ہے. حضرت خواجہ حسن نظامی میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا بھی اہتمام ہوتا ہے. گزشتہ کئی برسوں سے سید محمد نظامی صاحب اس کا انتظام کرتے ہیں. ہر سال سیمینار ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے پورے ملک میں پورے دنیا میں تالا بندی کی وجہ سے ویبینر ہو رہا ہے. اس کا عنوان خواجہ سید محمد نظامی صاحب نے جو دیا تھا وہ حضرت امیر خسرو کی خدمت خلق. ظاہر ہے کہ صوفیہ کی تمام جو صوفی ہیں، جو سلسلے ہیں صوفی کے، ان سب کا یہ خاص وصف ہے خدمت خلق کا کہ وہ جہاں تک ہو سکتا ہے جتنے بھی خانقاہیں ہیں وہاں پہ خانقاہیں تھیں، وہاں پہ لنگر کا اہتمام بہت ہوتا تھا. اس میں ہر فرقے کے مذہب ملت کو کوئی لحاظ کرتے ہوئے سب کو کھانے کا انتظام اور ان کی جو ضروریات پوری ہوتی تھیں سب کا انتظام خانقاہ کی طرف سے ہوتا تھا. حضرت امیر خسرو ایسے صوفی ہیں، وہ ان کی شخصیت بہت ہی متنوع ہے. وہ ایک طرف صوفی ہیں، شاعر ہیں، موسیقار ہیں، اور ایک طرف وزیر ہیں، ایک طرف مشیر ہیں، ایک طرف وہ جو ہے سفارتکار ہیں. یعنی ان کی اتنی، اور پھر مورخ ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ان کی ہے وہ شاعر ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ رات دن کو تو جو ہے وہ اپنے دربار میں رہتے تھے صلاح دین کے، اور رات کو جو حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں آتے تھے. ظاہر ہے ان کی تربیت
جب 8 سال 9 سال کے تھے تب وہ ان کے مرید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر 20 برس کے جب ہوئے تب پھر دوبارہ انہوں نے بیعت کی. تو ان کی پوری جو ہے وہ تربیت اسی ماحول میں ہوئی حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں. اور حضرت کے بارے میں یہ ہے کہ جب کبھی کچھ روزے سے ہیں، کچھ گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے کوئی مانگنے آئے تو فوراً دے دیا، اور جو کچھ خانقاہ میں آتا تھا اور شام کو سب کچھ وہ تقسیم ہو جاتا تھا، اور گھر میں جو بھی ہے اس میں ذخیرے میں وہ جھاڑو لگ جاتی تھی، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ بچا کے نہیں رکھی جاتی تھی. تو ان کا حضرت امیر خسرو کا ایک واقعہ ہے کہ یہ اپنے سلاطین کے کام سے، دربار کے کام سے باہر بھی جاتے تھے. ان کا ایک بار جو ہے ملتان جانا ہوا اور کئی سال وہاں رہے، تو ہر سال وہ آتے تھے اپنے پیر مرشد سے ملنے کے لیے، اپنے گھر والوں کے ملنے سے لیے. تو ایک بار یہ ہوا کہ حضرت خانقاہ میں ایک فقیر آیا اور اس نے کچھ طلب کیا. تو حضرت نے کہا، حضرت نے کہا کہ ابھی انتظار کرو. 2 بار 3 بار ہوا، تو تیسری چوتھی بار انہوں نے اپنا نالین مبارک اس کو دے دیا. وہ اس نے خوشی سے لے لیا اور پھر وہ وہاں سے گیا. راستے میں انہیں حضرت امیر خسرو ملے تو بات چیت پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، انہوں نے بتایا کہ دلی سے. تو حضرت امیر خسرو نے پوچھا کوئی جو نشانی ہے، تو اس نے وہ نالین مبارک دیا اور پوچھا سلطان جی گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں وہ سلطان جی سے ملاقات ہوئی تو یہ جو ہے نالین مبارک دیا ہے. تو حضرت امیر خسرو نے یہ کہا کہ اسے بیچنا چاہتے ہو، فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی فروخت کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت امیر خسرو کے پاس جو کچھ بھی تھا، اور لاکھوں میں تھا، وہ جو تنکا اس وقت کا جو سکہ تھا، تو لاکھوں میں 1 لاکھ تھا، کتنا تھا وہ سکہ، انہوں نے سارا کا سارا اس کو دے دیا اور نالین مبارک دے دیا. تو اب جو آدمی جو ہے وہ، میرا جو خیال ہے وہ ان کی چیزیں اور بہت ساری چیزیں بھاری ہیں. ان پہ جو شاعری جو ہے وہ سب سے، فارسی کے، اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں، ہندی کے جو ہے پہلے شاعر ہیں. تو وہ ان کی جو علمی کام ہے وہ سب پہ بھاری ہے. تو یہ ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں، جو خدمت خلق ہے، وہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیے ہیں زبان کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں، اور دوسرے جو ہے وہ شاعری کے سلسلے میں، اس کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیے فارسی میں انہوں نے 5 لاکھ اشعار کہے ہیں، کم و بیش جو ہے اتنے، ذرا کچھ کسی نے کم لکھا کسی نے زیادہ. تو ایک اندازہ لگا لیجیے کہ اتنے اشعار انہوں نے فارسی میں لکھے ہیں. اور جو انہیں جو سفارت کی اس سے جو ہے وہ ان کے والد جو تھے وہ محمود، وہ تھے التمش کے یہاں وہ سردار تھے. اس کے بعد ان کے جو نانا تھے، وہ نانا جو ہے وہ بقرہ خاں کے، بلبن کے ہاں جو ہاتھی کا ان کے یہاں ہوتا، وہ ہاتھی دربار میں اس کے لیے وہ رکھتے تھے، تیار کرتے تھے. تو ان کا جو بچپن ہے وہ بہت ہی، مطلب یہ کہ دونوں خاندان، ان کا ننیال ددیال بھی خوشحال تھا. تو ان کی پرورش کا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا گیا. تو فارسی کا انہیں اس طرح کمال ہو گیا کہ ایک بار دربار میں حضرت شیخ سعدی کو بلایا گیا، ان کو دعوت دی گئی کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں یہ. تو انہوں نے کہا وہاں خسرو ہے، کہ مطلب ان کی فارسی دانی کا اس قدر یہ عالم تھا کہ وہاں خود ایران میں وہاں کے شعراء، وہاں کے جو ان کے ہمعصر تھے، معاصرین کا یہ خیال تھا کہ خسرو بہت بڑے شاعر ہیں فارسی کے. تو اب یہ جو سلطنت کی وجہ سے، اب یہ ایک واقعہ یہ ہے کہ بلبن کے زمانے میں، جب بلبن کے بعد بقرہ خاں ہوئے بادشاہ، تو وہ باپ اور بیٹے میں تھوڑا سا تضاد ہو گیا، اور دونوں میں مطلب ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو ایک سلطان آتے تھے، دوسرا جو ہے اس کو زیر کر کے، تیسرا زیر کر کے، وہ اس طرح سے بڑھتے تھے. جو سازشیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں بھی تھی. حضرت امیر خسرو کی دیکھیے خصوصیت جو ہے، یہ واحد ایسے یہ کہتی ہے دانشمند ہیں کہ ان کا تعلق جتنے بھی سلاطین ہیں وہ سب سے تھا، اور سب سے مطلب یہ ان کے تعلقات تھے. جو بھی کوئی بھی آیا وہ حضرت امیر خسرو اس کے بشیر رہے ہیں. تو اودھ میں
اودھ میں دونوں کا ایک طرح سے کافی محاذاری ہو رہی تھی، تو انہوں نے دونوں میں صلح کرائی، اور اس زمانے میں پھر کتاب اس کے لیے قرآن صادرین، اس میں انہوں نے ہندوستان کے جتنے بھی تہذیب کا پوری عکاسی کی، فارسی میں لکھی. اور اسی طرح جو ان کے زمانے میں ان کا کافی بروز رہا اور کافی خوشحالی تھی، علاؤ الدین خلجی کا عہد جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. حضرت امیر خسرو ان کے بھی، اور وہ چاہتے بھی تھے حضرت سے ان کے تعلقات تھے، لیکن سلاطین تو اپنی جگہ ہر چاہتا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے ان کا تعلق ہے، وہ دربار میں آئیں یا ان کے پاس ہوئیں. لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ تھا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو وہ دوسرے دروازے سے چلے جائیں گے، یعنی اسے وہ ناپسند کرتے تھے. لیکن حضرت امیر خسرو کو اجازت تھی کہ وہ دربار میں جائیں اور اپنا جو کام ہے وہ انجام دیں. تو انہیں معلوم تھا کہ جو یہاں کی سازشیں ہیں، جو یہاں کے آپسی اختلافات ہیں، وہ حضرت امیر خسرو دور کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بہت بڑا خدمت خلق کر سکتے ہیں، ایک طرح سے جنگ محاذ سے بچا سکتے ہیں، آپس کی جنگ سے بچا سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں غریب آدمی پستا ہے، سپاہی پستا ہے. بادشاہ تو لڑنے جاتے نہیں، بادشاہ ہوتے ہیں لیکن ان کو بچانے کے لیے سپاہی ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خدمت خلق تھی اس میں. دوسرا جو ان کا کارنامہ ہے، فارسی کے جو بڑے شاعر تھے یہ، لیکن وہ ملتان سے لے کر بنگال تک انہوں نے ہندوستان کا دورہ کیا، اور جو 12 زبانوں کا تقریباً انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 12 زبانیں ہندوی زبانیں ہیں. ان میں بنگالی بھی ہوگی، ان میں جو ہے وہ سندھی بھی ہوگی، ان میں پنجابی بھی ہوگی. تو یہ چیزیں ان کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی کہ ان کا نام نہیں دیا گیا تھا کہ یہ پنجابی ہے سندھی. جیسے پنجابی کا تو یہ ہے کہ حضرت بابا فرید کا کلام اس میں ملتا ہے، لیکن اور زبانوں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اور خود جو ہے دلی میں جو زبان بولی جاتی تھی، تو جب یہ لوگ آئے، فارسی بولنے والے، عربی بولنے والے، ترکی بولنے والے، تو ظاہر ان کے والد جو ہے ترک تھے، تو انہیں تو ہر چیز پہ غور تھا. جتنی زبانیں ہم حضرت امیر خسرو کو آتی تھی اسی کسی کو نہیں آتی تھی. تو یہ ہونے لگا کہ یہاں کی جو زبان تھی، کھڑی بولی، برج بولی، سب کو ملا کر ایک زبان جو ہے نشو و نما پانے لگی. جو خود امیر خسرو نے اس زبان کو اس میں شاعری کی، نئی چیزیں استعمال کی، اس میں نئی چیزیں جو ہے وہ دوہے ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، مکرمیاں ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں وہ اس میں کہنے لگے. اور اسی لیے انہیں اردو کا پہلا شاعر، ہندی اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے. اور انہوں نے اردو اس کی بنیاد ڈالی. اور دیکھیے ایک دوسرا جو کمال ہے، یہ کہیے آپ گنگا جمنی تہذیب کے لیے میوزک، موسیقی کا، اب طبلہ، ستار، یہ سب جو ہے ان کی ایجادات ہیں. اور یہ سب ان کے اتنے بڑے کمالات ہیں کہ حضرت امیر خسرو ایک طرف، باقی دنیا ایک طرف. تو اس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خدمت خلق ظاہر ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے اس میں تربیت تھی، اور ان کے یہاں سب کچھ ہوتا ہے. نالائن شریف کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ دے دیا، تو جو کچھ ان کو ملتا تھا وہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت کی خانقاہ میں وہ لگاتے رہے ہوں گے، اور اس طرح سے وہ خدمت خلق کرتے رہے. بہت بہت شکریہ عالی جناب ڈاکٹر عقیل احمد صاحب. اب میں درخواست کر رہا ہوں سنگم نگری والے اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے وطن والے اور حضرت اکبر الہ آبادی کی نگری والے، جی ہاں الہ آباد والے، عالی جناب فاروق ارگلی صاحب سے کہ وہ اپنے مقالے سے ہم سب کو نوازیں. عالی جناب فاروق ارگلی صاحب. سامعین کرام، السلام علیکم. حضرت امیر خسرو کی شخصیت اور ان کے کارناموں پر ایک مختصر سی گفتگو پیش کرتا ہوں. آج ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں صدیوں پرانی قدریں ٹوٹنے کی کگار پر پہنچ چکی ہیں.
हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब के खूबसूरत गुलदस्ते में सजे हुए रंगारंग फूल सियासतों की आंच से मुरझाने लगे हैं। ऐसे में हजरत अमीर खुसरो शिद्दत से याद आ रहे हैं। आज उनकी जरूरत शायद अब तक के हर दौर से ज्यादा है। इसमें शक नहीं कि आज भी लाखों जहनों में उनकी तालीमात और कारनामे किसी न किसी शक्ल में जिंदा हैं और उस बर्बादी को रोके हुए हैं जो वक्त की बेरहम सियासत बर्पा करने की कोशिश कर रही है। हजरत अमीर खुसरो आज भी देश के हिंदुओं, मुसलमानों और हर मजहब व अकीदे के लोगों में जिंदा हैं। वो मुसलमानों के लिए ही नहीं, हिंदुओं के लिए भी महापुरुष हैं। जैसा कि हिंदी के नामवर कौमी शायर श्री रामधारी सिंह दिनकर अपनी किताब संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि खुसरो कई खूबियों की बिना पर भारत के महापुरुषों में शुमार किए जाने के काबिल हैं। हजरत अमीर खुसरो की लाजवाब शायरी, उनकी रूहानी और अखलाकी तालीमात, हुब्बुल वतनी, खिदमत खल्क और इंसानी कदरों के फरोग की हैरत अंगेज तफसीलात, तारीख तसव्वुफ, उर्दू शेर व अदब ही नहीं, हिंदी साहित्य और भक्ति रस के इतिहास का अनमोल खजाना है। गुज़श्ता कई सदियों से अब तक दुनिया के बड़े बड़े आलिम और दानिश्वर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सरजमीन हिंद पर हजरत अमीर खुसरो जैसी शख्सियत आज तक पैदा नहीं हुई जो बैक वक्त खुदा रसीदा सूफी फकीर हो, अहदाफनी शायर हो, अजीमुल मर्तबत अजीब फलसफी, तारीखदान, माहिर तालीमात और लिसानियात हो, नगमा निगार हो, मौसीकार हो, माहिर समाजियात और मुअल्लिम इखलाक हो, और इस सब के साथ साथ अपने वक्त के जलीलुल कदर शहंशाहों का मसाहिब और उमूर सल्तनत में मुशीर खास भी रहा हो, और जिसने एक नहीं 7 बादशाहों का उरूज ज़वाल करीब से देखा हो, और जो साहिब इल्म दानिश और अहले कलम होने के साथ साथ मैदान जंग का शहसवार भी हो। लेकिन इन तमाम खूबियों से बढ़कर हजरत अमीर खुसरो अलैहि रहमा की अजमत व फजीलत ये है कि आप सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और शफकत नीज रूहानी तवज्जुहात का मरकज भी रहे। तारीख इंसानी गवाह है कि दुनिया में इस्लाम हुकूक इंसानी, हक व इंसाफ, इंसानी बराबरी की आवाज बनकर तुलू हुआ। आकाए नामदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अजीम इनकलाब के सालार आजम हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान फातेह बनकर आए, उन्होंने यहाँ हुकूमत की, इस्लामी तालीमात की रूह के मुताबिक अपने कवानीन नाफिज किए और तकरीबन 700 वर्षों तक यहाँ अपना इक़्तिदार कायम रखा। मुसलमानों की हिंदुस्तानी तारीख इस हकीकत की भी गवाह है कि मुख्तलिफ वजूहात और खराबियों के बावजूद इस्लामी हिंद में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही अमल में लाया जाता रहा। हिंदुस्तान के मुतअद्दिद मज़ाहिब, ज़ातों, बिरादरियों, ज़बानों और तहजीबों की मौजूदगी में मुल्क में एक मुश्तरका तहजीब की तश्कील और फ़रोग में उन बोरिया नशीन रूहानी शहंशाहों का किरदार भी बेहद अहम है जिन्होंने अल्लाह के बंदों से मोहब्बत और आला इंसानी कदरों पर मबनी अपनी रूहानी तालीमात से दिलों पर हुक्मरानी की और इस सरजमीन को हक़ व सदाकत और मार्फत व तरीक़त की तलक़ीन व तालीम के साथ साथ समाजी यकजहती, कौमी आहंगी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल रोशनी से मुनव्वर कर दिया। ये सिलसिला सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हिंदुस्तान तशरीफ आवरी के बाद
خاص طور سے شروع ہوا۔ حضرت غریب نواز نے اس ملک کے لاکھوں کمزور اور مظلوم انسانوں کو نئی زندگی عطا کی، جو کفر و ضلالت کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے بالادستوں کے جبر و استحصال کا شکار تھے۔ حضرت غریب نواز کے بعد تمام چشتی بزرگوں نے اسی راستے پر چل کر آپ کی روحانی مشن کو جاری رکھا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محبوب الہی کی خانقاہوں میں ہندو مسلمان، اونچ نیچ اور امیر و غریب کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا۔ یہ خانقاہیں حق و انصاف، خدمت خلق، سماجی برابری اور انسانی حقوق کے تحفظ کے اشاعتی مرکز بن گئے۔ کوئی کسی پر بیجا ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کا استحصال نہ کرے۔ خانقاہوں کی ان تعلیمات کا اثر نہ صرف مسلم سماج بلکہ ملک کے دوسرے سماجوں پر اور طبقوں پر بھی پڑا، جہاں ہزاروں سال سے اونچ نیچ کا نظام قائم تھا۔ انسانی حقوق سے ناشنا اونچی ذاتیں زیر دستوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اپنا مذہبی اور سماجی حق تصور کرتی تھی۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات نے اس برائی کو دور کرنے میں حتی الامکان بہت بڑا رول ادا کیا۔ حضرت امیر خسرو کا تاریخ ساز کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم وطنوں کے شرک اور کفر میں بھی توحید کی روشنی تلاش کی، حتیٰ کہ بعض خامیوں کو بھی توصیفی اسلوب میں بیان کیا۔ یہ حقوق انسانی کی علم بردار اسلامی اور صوفیانہ کوشش تھی۔ ہندوستان کو ایک خوبصورت، مضبوط اور دیرپا تہذیب میں باندھنے کے لیے وہ بھارت کے سب سے بڑے دیش بھکت کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیش پریم کا عملی ثبوت دیتے ہوئے بھارت کے ریتی رواج، دھرم، آستھا، سنسکرتی اور اس دھرتی کی سندرتا، موسم، دریا، پہاڑ، سمندر، مویشی، پرندے، پھول، پھل، اناج، کھانوں، کپڑوں، کھیتی کسانی، ہنرمندی، تجارت، گویا کہ ہر بات کو اپنے کلام کے ذریعے تاریخ میں پہلی بار ایشیائی ممالک کو بھارت سے متعارف کرانے والے پہلے تہذیبی و انسانی سفیر بن گئے۔ یہ صحرا بھی گنگا جمنی تہذیب کے سب سے بڑے بنیاد گزار حضرت امیر خسرو کے ہی سر ہے کہ ان کے بعد کے صوفیاء کرام میں حضرت ملک محمد جائسی اور حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے حضرت امیر خسرو کی تعمیر کردہ شاہراہ پر ہی چلتے ہوئے اپنی ہندی شاعری کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا اور اس کے بندوں کو امن و محبت کی روشنی عطا کی۔ یہ خسروی تعلیمات کا واضح اثر تھا کہ ہندو سادھو سنتوں نے بھی ہندو سماج کو سنگٹھت کرنے کے لیے ہر بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر نیکی اور شانتی کا پیغام عام کیا۔ یہ سنت بھکتی تحریک سے ابھرے تھے۔ سنت کبیر، گرو نانک دیو جی، سنت ملوک داس، سنت چیتنیہ مہاپربھو، سنت تکارام، سنت نامدیو جی اور روی داس جیسے مہان بزرگوں نے بھارت کو رنگا رنگ پھولوں کا گلدستہ بنانے میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ دراصل یہی تصوف کی روح اور صوفیوں کی خصوصیت ہے، جس میں من و طبع کا کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ خالق کائنات اور اس کی مخلوق سے محبت اور انسانی قدروں کا تحفظ تصوف کی بنیاد ہے۔ آج ملک کے گوشے گوشے میں صوفیوں اور اللہ والوں کے مزارات اور خانقاہیں بلا لحاظ مذہب و ملت اسی پیغام انسانیت کی نشرگاہیں ہیں جو عرب کے زیر ریگزاروں سے چل کر بھارت کی دھرتی پر آیا، جسے سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور تمام بزرگان چشت کے علاوہ سبھی سلاسل کے صوفیاء نے عام کیا، اور جسے حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی کے سائے رحمت میں ہمیشہ کے لیے ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا تہذیبی فلسفہ قائم کر دیا اور اسے دنیا کے سامنے پیش کیا جو حقوق انسانی کی
ایسی آواز بن گیا جو لافانی ہے. بہت بہت شکریہ.